السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے لیے ہم ٹی وی پر پیش کیے جانے والے جو خوبصورت ڈرامے ہیں ان کا ریویو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کی آراء کا بھی ہمیں انتظار رہتا ہے۔ بات کرتے ہیں اس خوبصورت ڈرامے کی جو کہ بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ اس کا نام ہے دیار یار، اور اس کے آنے والی قسط کا بے چینی سے انتظار ہوتا ہے۔ کہانی بڑی دلچسپ ہے اور اداکاروں نے اپنی اداکاری سے اس کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے، اور ناظرین کو آگے آنے والی قسط کا انتظار رہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کچھ اس کے آنے والی قسط کے بارے میں، اور یہ بھی کہ کہانی جو ہے وہ آگے چل کر کیا رخ اختیار کرے گی، اور ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ جو ہے وہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ آپ بھی ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں آنے والی قسط کی، جس میں کہ رابی جو ہے وہ اپنی سیٹ بک کرواتی ہے اور واپس آ جاتی ہے اپنے بھائی کے گھر، اور بھائی اور بھابھی اس کو لے کر حیران ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کو بتاتی ہے کہ وہ دیباج تو واپس نہیں آیا ہے لیکن وہ واپس آ گئی ہے۔ تو بھائی اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو، اگر میاں بیوی میں کوئی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو بیوی کو اپنے شوہر کو سمجھنا چاہیے اور اپنے گھر کو بسانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ناراضگی کو ختم کرنا چاہیے۔ تو رابی کہتی ہے کہ اگر شوہر کے تعلقات دوسری عورتوں کے ساتھ ہوں تو یہ بات بیوی برداشت نہیں کر سکتی، اور اب میں اس رشتے کا بوجھ نہیں اٹھاؤں گی۔ اور دوسری طرف جب دیباج کو پتہ چلتا ہے تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی رابی، تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ اور شامیر ماں کو لے کر نئے گھر میں آ جاتا ہے، اور ماں بہت خوش ہوتی ہے وہاں سب چیزوں کو دیکھ کر، اور جب اسے وہاں رابی کی کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، اس کی تصویر نظر آتی ہے، تو وہ بیٹے سے پوچھتی ہے کہ کیا اب بھی وہ تمہاری زندگی میں موجود ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ اگر محبت مل جائے تو وہ زندگی میں شامل ہو جاتی ہے، لیکن اگر نہ ملے تو وہ زندگی کی کسک بن جاتی ہے۔ اسی طرح دیار یار کی اس قسم میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب دادی کے مجبور کرنے پر دیباج جو تھا وہ رابی کو لے کر چلا تو گیا ہنی مون کے لیے، سیر کرنے کے لیے، لیکن اس نے ساتھ ہی اپنی گرل فرینڈ روشی کو بھی وہاں انوائٹ کر لیا، اور اسی دن وہ بھی وہاں پہنچ گئی، اور اس نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ ایک ہی ہوٹل میں دونوں کو روم لے کر دیے ہوئے ہیں، اور روشی اس سے پوچھتی ہے کہ وہ تمہاری بیوی کہاں ہے، کیا تم نے اسے بھی اسی ہوٹل میں رکھا ہوا ہے؟ تو دیباج ہنس کے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ تم سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ اور اس طرح وہ اپنی بیوی کو تو اگنور کر رہا ہے، اور اپنی فرینڈ روشی کو بہت ٹائم دے رہا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اور اس کی سالگرہ ہے تو وہ اس کے لیے گفٹ بھی لے کر آتا ہے، اور اس کی سالگرہ کی بڑی اچھی تیاری بھی کرتا ہے۔ اور رابی جو ہے وہ اپنے کمرے میں اکیلی اس کا انتظار کرتی رہتی ہے، اور پھر جب وہ باہر نکل آتی ہے اور اسے تلاش کرنے لگتی ہے تو گیلری سے وہاں ٹیرس سے وہ دیکھتی ہے تو نیچے لان میں اسے وہ دونوں بیٹھے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، اور اس کو بڑا دیکھ کے بڑا غصہ آتا ہے اس بات پہ۔ وہ جب نیچے آتی ہے تو اس کو دیکھ کر دیباج جو ہے اس کو کہتا ہے کہ رابی آؤ، یہ میری فرینڈ ہے روشی، اس سے ملو، اور روشی اس کو تعارف کرواتا ہے کہ یہ میری مسز ہے۔ تو یہ جب دیکھتی ہے تو اس نے گلے میں وہی لاکٹ پہن رکھا ہے جو کہ کچھ دن پہلے رابی نے دیباج کے پاس دیکھا تھا، اور وہ سمجھی تھی کہ شاید یہ اس کے لیے لے کر آیا ہے، اس کا سرپرائز ہے، لیکن جب وہ اس کے روشی کے گلے میں اس کو دیکھتی ہے تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے، اور وہ بنا کچھ کہے واپس کمرے میں آ جاتی ہے، اور دیباج اس کے پیچھے آتا ہے اور آ کے بڑا غصے میں کہتا ہے کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، تمہیں کسی سے بات کرنے کا کوئی طریقہ نہیں، تمیز نہیں ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے ایسی لڑکیوں سے بات نہیں کرنی ہے تو جن کا کوئی تعارف نہیں ہوتا، جن کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اور بس انہیں فرینڈ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو دیباج اس کو کہتا ہے کہ دیکھو، مجھ سے اس طرح سے بات کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، وہ میری دوست ہے، اور تمہیں عادی ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب تمہیں اسی طرح سے رہنا ہے، اور اگر تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو تمہیں ایک کونے میں پڑے رہنا پڑے گا، کیونکہ یہی تمہاری اوقات ہے، کیونکہ میں تو عادی ہوں اس طرح کی زندگی گزارنے کا، اور میری تو ایسی ہی دوستیاں ہیں۔ اب رابی کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو گئی ہے،
اور وہ رات بھر وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، روشی کے ساتھ، اور دن میں وہ آ جاتا ہے۔ اور ایک دن تنگ پڑ کے رابی کہتی ہے کہ آپ بی جان کو فون کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ ساری رات کہیں اور گزارتے ہیں اور دن میں آپ ریسٹ کرنے کے لیے بیوی کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اپنی زبان بند رکھو تم۔ تو اب رابی جو ہے وہ کسی سے یہ بات کر نہیں سکتی، لیکن جب دیباج کو تھک کر سو جاتا ہے اور اس کو جب کال آتی ہے بی جان کی تو اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ بی جان سے پوچھتی ہیں کہ تم اس وقت سو رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے ہاں، رات بھر ہم لوگ سیر کرتے رہے اس وجہ سے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ رابی کا تو نمبر پہلے بزی آ رہا تھا اور پھر اب وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہی ہے۔ تو وہ حیران ہو کے ادھر ادھر دیکھتا ہے تو روم میں رابی موجود نہیں ہے۔ پھر وہ ان سے کہتا ہے کہ اچھا میں آپ کی بات کرواتا ہوں، وہ کہیں باہر نکلی ہوگی، اور پھر اس کو تلاش کرتا ہے اور کال کرتا ہے تو وہ کال اٹھاتی ہے اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ میں ایئرپورٹ پر ہوں اور میں واپس کراچی جا رہی ہوں۔ تو وہ بڑا حیران ہو جاتا ہے اور غصے میں بھی آ جاتا ہے کہ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی، تم بالکل نہیں جاؤ گی۔ لیکن وہ تنگ پڑ گئی ہے اور وہ ویسے بھی خاموش رہنے والی لڑکی نہیں ہے۔ تو لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ دیباج نے اس کے لیے کیسے جال بن رکھے ہیں اور اس کے سب لوگوں کو کیسے قابو کر رکھا ہے۔ اسے خوش کرنے کے لیے اس نے اس کے چھوٹے بھائی کے لیے کی بات بھی مان لی کہ وہ سیما آپا سے بات کرے گا اکمل کی اور اپنی بھانجی کے رشتے کی بات کرے گا، تاکہ وہ اس طرف اس کا دھیان ہو جائے اور وہ خوش ہو جائے۔ اور دوسری طرف اس نے اجمل کو ایک اچھی خاصی رقم جو ہے وہ چیک اس کو دے دیا ہے، اور تاکہ وہ اپنے گھر میں سے جو حصہ دینا چاہتا ہے اکمل کو وہ دے دے۔ اور اس کے جواب میں اجمل کہتا ہے کہ آپ نے تو اتنے احسان کر دیے ہیں ہمارے اوپر کہ اب ہم وہ احسان کیسے اتاریں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ سارے احسان میں بتاؤں گا کہ تمہیں کس طرح سے اتارنے ہیں۔ تو اس طرح سے اس نے سب کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے، اور اب یقیناً ان سارے وہ احسانوں کے تلے جو دبے ہوئے ہیں تو وہ کیسے رابی کی بات مانیں گے اور رابی کا ساتھ کیسے دیں گے۔ لیکن رابی جو ہے وہ بھی خاموش رہنے والی نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی اس نے اپنے حق کے لیے کافی کوشش کی تھی اور شامر کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی آخری حد تک گئی تھی۔ لیکن اب جب اسے اندازہ ہوگا کہ یہ سارا کچھ جو ہے سازشیں سب دیباج کی ہوئی ہیں، تو وہ یقیناً دیباج کے ساتھ نہیں رہنا چاہے گی اور اس کی کوشش ہوگی کہ وہ دیباج سے الگ ہو جائے، لیکن اسے گھر والوں کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا بی جان اس کا ساتھ دیں گی جب وہ واپس آئے گی اور یہ ساری حقیقتیں ان پر کھلیں گی اور بی جان کو پتہ چلے گا کہ دیباج جو ہے وہ کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے اور کیسے کیسے وہ دھوکہ دے رہا ہے رابی کو۔ تو کیا بی جان اس کے مقابلے میں، اپنے پوتے کے مقابلے میں رابی کا ساتھ دیں گی یا نہیں؟ اور اسی طرح دوسری طرف جب شامر جو ہے وہ اب اپنی جاب میں سیٹ ہو چکا ہے اور اس نے اپنا گھر میں شفٹ ہو گیا ہے، ماں کو وہاں لے گیا ہے، اور وہ اپنی کزن کو فون کرتا ہے اور اس کو وہ کہتی ہے کہ ہاں ہم ضرور آئیں گے تمہارے گھر پر، آپس کے رابطے نہیں ٹوٹنے چاہیے، فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے، فاصلے تو نہیں، رابطے تو نہیں ٹوٹیں گے، اس لیے کہ میرا اور امی کا آپ لوگوں کے سوا اور کون ہے، تو آپ ضرور آئیں، گھر پہ ضرور آنا۔ تو کہتی ہے کہ ہاں میں ضرور آؤں گی، میں دیکھنا چاہوں گی تم لوگوں کی خوشی، کیونکہ خالہ بہت خوش تھیں کہ وہ اپنے گھر واپس جا رہی ہیں، اور میں آپ لوگوں کی خوشی دیکھنے کے لیے ضرور آؤں گی۔ تو وہ ایک بڑی اچھی خلوص لڑکی ہے، لیکن شامر کے دل میں ابھی تک جو رابی کے لیے پہلے محبت تھی، لیکن اب وہ ایک کسک بن گئی ہے اس کی، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اتنا کمائے کہ وہ اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنا سکے، اور پھر وہ دیباج کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، اور وہ رابی کو دکھانا چاہتا ہے کہ اس نے اگر اس کے مقابلے میں ایک دولت مند آدمی کا انتخاب کیا تو اب وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے اور اس کا بھی وہی معیار ہے جو کہ دیباج کا تھا۔ لیکن کیا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کو سکون دے سکیں گی؟ کیونکہ رابی بھی اپنی جگہ بے چین ہے، اور رابی بھی اپنی جو ہے ایک مشکل زندگی گزار رہی ہے، اور اس طرف شامر جو ہے اس کو بھی دل کو تو تسلی نہیں ہے، وہ بھی اب کافی پریشان ہے، اپسیٹ ہے، اور وہ مس کرتا ہے رابی کو، اور اس کی یقیناً اس کی محبت اس کے دل سے نہیں جا سکتی۔
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس معاملے میں آگے بڑھتا ہے اور پھر دوبارہ سے کیسے وہ آفر کرتا ہے۔ تو اب یقیناً جب ہر طرف سے یہ صورتحال اس طرح کی بن جائے گی کہ ساری جو حالات ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ ان سب حالات کے پیچھے دیباج ہے اور اسی نے ساری سازشیں کی تھیں، تو کیا یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ شامر اور رابی کو دوبارہ قریب لانے میں مددگار ثابت ہوں گی یا نہیں؟ اس بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا اختتام جو ہے وہ اس چیز پہ ہوگا کہ شامر اور رابی جو ہیں وہ دوبارہ سے اکٹھے ہو جائیں گے، اور کیا اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہوگی؟ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ دی آ رہی جا